رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وأصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، آج کی یہ محفل آقا کائنات فخر موجودات خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، اور اس بابرکت محفل کے اندر مجھے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو ہر رسول کو ایک خاص صفت کے ساتھ موصوف کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی صفت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہر نبی اور ہر رسول کو کوئی نہ کوئی صفت عطا کی گئی، لیکن ایک ذات ایسی کہ جس کے اندر سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کی گئیں، اور وہ ذات آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام رسول اعظام کی خوبیوں کے، صفات کے، کمالات کے، عظمتوں کے، عزتوں کے جامع بن کر کائنات کے اندر آئے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند محبوبیت پر ایک ہی ہستی کو بٹھایا ہے، اور مسند محبوبیت پر جلوہ فرما اس ایک ہی ہستی کا نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات گرامی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا قرب، اس کو میں اور آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ اور آج اگر کوئی بندہ 1450 سال کم و بیش بیت گئے، آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کے مقام کو سمجھ گیا، تو اس سے بڑا بے وقوف کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ حضرات گرامی قدر صوفیاء نے اپنی پوری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر لکھنے اور پڑھنے میں گزار دی، اور آخری بات انہوں نے بھی یہی کی کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے بے حد اور بے کنارہ سمندر کے ایک طرف کھڑے ہیں، اور ایک قطرے کو بھی ابھی نہیں پا سکے۔ خدا ہی جانتا ہے عظمت مصطفیٰ کے سمندر کی وسعتیں کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند کے عظیم سرخیل ہیں۔ سلسلہ نقشبند کے اندر ان کا ایک نام ہے، اور حضرت بایزید بسطامی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کیونکہ جن کے بارے میں حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھے کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سوالی بن کر بایزید کی قبر پر جاتا ہوں۔ وہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں
حضرت جنید بغدادی جو حضرت داتا صاحب کے بھی دادا مرشد ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس کے اندر وہ ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس کے اندر ہے۔ وہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے حضور کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کے مناسب، آپ کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پوچھنے والے، نہ تیری عقل میں اتنی وسعت ہے نہ میری عقل میں اتنی وسعت ہے کہ ہم حضور کا مقام سمجھ سکیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک عام بندے کے مقام کی جو انتہا ہے وہ بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہے، جو بندہ مومن کے مقام کی انتہا ہے وہ نیک مومن کے مقام کی ابتدا ہے، جو نیک مومن کے مقام کی انتہا ہے وہ شہید کے مقام کی ابتدا ہے، جو شہید کے مقام کی انتہا ہے وہ مجتہد کے مقام کی ابتدا ہے، جو مجتہد کے مقام کی انتہا ہے وہ عطاق کے مقام کی ابتدا ہے، جو عطاق کے مقام کی انتہا ہے وہ ابدال کے مقام کی ابتدا ہے، جو ابدال کے مقام کی انتہا ہے وہ قطب کے مقام کی ابتدا ہے، جو قطب کے مقام کی انتہا ہے وہ غوث کے مقام کی ابتدا ہے، جو غوث کے مقام کی انتہا ہے وہ غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہے، جو غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہے وہ تابعی کے مقام کی ابتدا ہے، جو تابعی کے مقام کی انتہا ہے وہ صحابی کے مقام کی ابتدا ہے۔ پھر صحابہ کرام میں بیت رضوان والے افضل ہیں، ان سے اوپر احد والے ہیں، ان سے اوپر بدر والے ہیں، ان سے اوپر عشرہ مبشرہ ہیں، ان سے اوپر چاروں یار ہیں، ان سے اوپر یار غار ہے۔ یار غار کے مقام کی جو انتہا ہے وہ مقام نبوت کی ابتدا ہے، جو مقام نبوت کی انتہا ہے وہ مقام رسالت کی ابتدا ہے، جو مقام رسالت کی انتہا ہے وہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، جو اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ مقام مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، یہ صرف خدا جانتا ہے اس نے اپنے حبیب کو کیا بنا کر کائنات میں بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ کیا بتائیں گے حضور کا مقام؟ وہاں وہ ہیں جن کی دوستی حضور سے اس وقت ہوئی جب عمر 18 سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے عمر 18 سال ہے، دوستی ہوئی سرکار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی رہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، مدینہ کے بازاروں میں بھی ساتھ، مکہ کے کوثاروں میں بھی ساتھ، خلوت میں بھی ساتھ، جلوت میں بھی ساتھ، صبح میں بھی ساتھ، شام میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ اور آج مزار میں بھی ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں پوری کائنات میں جتنا قرب میرے نبی کا صدیق اکبر کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا، اتنا قرب کہ حضرت فاروق اعظم بھی ہاتھ باندھ کر کہیں پیارے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات غار سور والی مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ دو ہی تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے یا ان کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے میں جمال مصطفیٰ کا ایسا رنگ چڑھا جب دونوں مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں اتنا قرب حضرت صدیق اکبر کو ملا، لیکن وہ بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں سونیوں تہاڈی حقیقت کی ہے، آپ کی حقیقت ہے کیا حضور، آپ کیا بن کر آئے ہیں؟ یہ سوال اس لیے ہوا تھا کہ ایک طرف تو طائف کا منظر ہے جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ نبی تو مجبور محض ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کہا وہاں جب لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، جگتا ہے، تنہا ہے، تو جواب میں کیا ہوا؟ اہل طائف کے لونڈے دو کتاروں میں کھڑے ہو گئے، کسی نے ہاتھ سے اذیت دی،
کسی نے زبان سے اذیت دی، کسی نے گالیوں کا تیر مارا، کسی نے تانوں کا نیزہ پھینکا، حتیٰ کہ حضور کے جسم مقدس سے خون نکل کر نالین میں جمع ہو گیا۔ ایک منظر تو لوگوں نے وہ دیکھا، دوسرا منظر یہ تھا، معراج کی رات آتی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں، حضور کو دولہا بنا کر براق پر بٹھا کر مسجد اقصی، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہی، پھر اس سے آگے حضور منزلیں طے کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا، بعد میں بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ کر اعلان کیا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ عرض کیا حضور ہم طائف کا بھی منظر دیکھتے ہیں، معراج کا منظر بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، آپ کی حقیقت ہے کیا؟ فرمایا پیارے ابو بکر مجھے رب نے کیا بنا کر بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ کیا بتائیں گے کہ حضور کا مقام کیا ہے؟ لوگ ترازو لے کر نکلے، پیمانے لے کر نکلے، کائنات میں وہ ترازو بنا نہیں ہے، کائنات میں وہ پیمانہ بنا نہیں ہے جو حضور کی عظمت کو تول سکے، جو حضور کی عظمت کو ماپ سکے۔ حضرات گرامی قدر، وہ خصائص، وہ انفرادی خصائص، وہ کمالات، وہ اعزازات، وہ خصائص اور خوبیاں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، ان میں پہلے نمبر پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جتنا سونا میرا نبی ہے، جن کو مزہ آیا اس بات کا وہ سبحان اللہ کہیں، جتنا سونا میرا نبی ہے اتنا سونا کائنات میں پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں قیامت تک آئے گا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ گواہی اس کی جن کے لیے حضور فرمائے یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا وجود میرا وجود، اور علی تیرا خاندان میرا خاندان، تیرا قبیلہ میرا قبیلہ، جو تجھ سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھے وہ تجھ سے محبت رکھے، علی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، ہم نے حضور کی مثل حضور سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور حضور کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ تو آئے بعد میں ہیں، پہلے کی بات تو وہ کرے جو پہلے موجود ہو، آپ آئے بعد میں ہیں، کیونکہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال عمر تھی حضور کی۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار پہلے بھی نبی تھے، اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، ورنہ وہ اپنے حضرت آمینہ طیبہ کے بطن پاک میں بھی حضور نبی تھے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ قبیلہ بنی سعد گئے تو تب بھی حضور نبی تھے، اسی لیے تو بکریاں ریوڑ سے نکل کر حضور کے قدموں سے لپٹ جاتی تھی، اور کوئی مریض آتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کے تکلیف والی جگہ پر رکھ دیتی، رب شفا عطا کر دیتا۔ اظہار نبوت 40 سال کی عمر کے اندر حضور نے فرمایا۔ حضرات گرامی قدر اس وقت 10 سال عمر ہے حضرت مولا کائنات کی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات ہیں، 30 سال چھوٹے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حضور سے پہلے بھی حضور جیسا۔ لوگوں نے کہا آپ تو آئے بعد میں ہیں، بات وہ کی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، فرمانے لگے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ترازو نہیں اٹھائے جاتے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں پیمانے نہیں ہوتے۔ آیا میں بعد میں ہوں لیکن میرا ایمان یقین اور ایقان کہتا ہے نبی سے پہلے بھی نبی جیسا کوئی نہیں تھا، نبی کے بعد بھی نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی مضمون کو بیان کیا حضرت حسان بن ثابت نے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حسان آپ نے تو پوری کائنات دیکھی نہیں، تو یہ دعویٰ تو وہ کرے جس کائنات کا ہر بندہ جس کی نگاہوں میں ہو، وہ یہ بات کرے کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیکھا ہو، تو یہ دعویٰ تو وہ کرے جس نے کائنات کا ہر حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہو۔ بات یہاں بھی وہی آئی کہ بات جب حضور کی ہو تو ترازو اور پیمانے نہ اٹھاؤ، کہنے لگے میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میرا ایمان کہتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میں کیا کسی اور نے بھی حضور جیسا سونا دیکھا نہیں ہے، کیونکہ
کے سرکار جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور منہج اہل سنت. خلقت مبرئا من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک کما تشاء، کہ رب نے اپنے حبیب کو حبیب کی چاہت اور مرضی کے مطابق بنایا. حضرات گرامی قدر، ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، بات مشکل ہے، اس کو آسان کر کے میں عرض کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تحویل قبلہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے، تو آپ جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے حضور امامت فرماتے تو کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہی بیت المقدس بھی تھا. جب سرکار مدینہ طیبہ آئے تو وہاں یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ مخالف سمت میں آ گئے، آمنے سامنے آ گئے. بعض روایات میں ہے کہ حکم دیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ اختیار دیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. 17 ماہ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. یہودیوں نے تانا دیا، مسلمانوں تم دین کی بات کرتے ہو، اسلام کی بات، اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، جس قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں اسی قبلے کی طرف تم منہ کرتے ہو. اگر اسلام آیا ہے، دین ہے، تو تمہارا اپنا قبلہ بھی ہونا چاہیے تھا. قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا ہے. تو حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ کاش رب کائنات کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے اور یہ یہودی جو تانا دیتے ہیں ان کا تانا ختم ہو جائے. مدینہ طیبہ کے ایک محلہ تھا، آپ جانتے ہیں کون سا محلہ جہاں آج مسجد قبلتین ہے؟ اس محلے میں حضور دعوت پر گئے تھے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے ان مقتدیوں نے 10 تو وہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ جماعت خوش نصیبوں کی پیچھے کھڑی تھی، صحابہ کرام کی جماعت تھی پیچھے. اور آپ جانتے ہیں صحابی کون ہے جس کے بارے میں میرے دادا مرشد حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں لاکھوں اقواس، اقطاب، ابدال، اولیاء، صلحاء، عرفاء مل کر لاکھوں سال عبادت کریں، وہ صحابی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے. آپ کہتے ہیں مسئلہ عبادت کا نہیں، مسئلہ ایمان والی نگاہ سے چہرے رسول کو دیکھنے کا. رب نے اپنی عبادت میں وہ اجر نہیں رکھا جو اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھنے کا اجر رکھا ہے. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو، چاہے اسے ایک سجدہ کرنے کا بھی موقع، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی آئے، ایک صاحب آئے بکریاں چراتے چراتے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے حضور سامنے میدان کارزار گرم ہے، میں پہلے جا کے لڑوں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا جہاد بھی تب فائدہ دے گا جب تو ایمان لائے گا، پہلے کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کلمہ پڑھ کر میدان میں پہنچ گئے، رب نے شہادت کی موت عطا کر دی. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر شہادت کی موت ملی. میرے نبی کی زبان اقدس سے لفظ جاری ہوئے، سرکار نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے، عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گیا ہے، کیونکہ مقام صحابیت پر فائز ہو گیا. عبادت نہیں کی، یہی بات کہا، رب نے اپنی عبادت میں وہ اجر نہیں رکھا جو ایمان والی نگاہ چہرے رسول پر پڑ جانے کا اجر ہے. حضرات گرامی قدر، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. سرکار مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ظہر کی نماز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے. اب حضرات گرامی قدر بات تو یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جبریل آئے، رب کا حکم سنایا کہ رب فرماتا ہے کہ آپ جس قبلے پر آپ راضی ہیں، آپ نماز کی حالت میں اس قبلے کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں. اب ذرا توجہ رکھیے گا، جبریل آئے، حضور نے دیکھا، جبریل نے رب کا حکم سنایا، حضور نے دیکھا. جبریل کو آتا ہوا بھی صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، جبریل کو جاتا ہوا بھی صحابہ کرام نے، جبریل کو رب کا حکم سناتا ہوا بھی صحابہ کرام نے نہیں دیکھا.
حضور کی بارگاہ میں آئے، رب کا حکم پیش کیا کہ آپ نماز کی حالت میں جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس قبلے کی طرف آپ منہ کر لیں۔ سرکار نے چہرہ انور پھیرا۔ تیسری رکعت ہے، بات کسی سے نہیں کی، حضور صفوں کو توڑتے ہوئے اس طرف سے اس طرف آ گئے۔ صحابہ کرام نے نماز توڑ کر زبان سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی کسی سے نہیں پوچھا ہوا کیا ہے۔ حضور تو پہلے ادھر کھڑے تھے، اب ادھر چلے گئے، بلکہ صحابہ کرام نے صفوں میں کھڑے کھڑے اپنے چہروں کو پھیر کر ادھر کیا جدھر میرے نبی کا چہرہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے چہرے پھیر کر ادھر کیے جدھر قبلہ تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو تو خبر نہیں قبلہ بدل گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے چہروں کو پھیر کر ادھر کیا جدھر میرے نبی کا چہرہ تھا، اور دنیا والوں کو بتایا نماز پڑھتے ہوئے سمت اور قبلہ ہم پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، ہم تو نماز میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ کعبے کا کعبہ تو یہ ہے، کعبے کا کعبہ تو یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب دیکھیے قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ تعویل قبلہ کا واقعہ ہو چکا، صدیاں بیت گئی، ماضی کی بات ہے، لیکن قرآن جس اسلوب سے بیان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا دیکھ لیا، قرآن کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ماضی کی بات ہے، لیکن قرآن ماضی کی بات نہیں کرتا۔ قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ آج بھی کوئی کرے تو یہی ہوگا، 14.5 کروڑ سال بعد بھی قرآن کے الفاظ کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن ماضی کی بات نہیں کرتا، کیوں؟ مفسرین نے لکھا اصل میں رب کائنات بیان یہ کر رہا ہے، محبوب پیارے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، ہم اسے ماضی کا قصہ نہیں بنانا چاہتے، ہم ہر دور میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں قیامت تک تیرے چہرے کو یوں ہی تکتے رہیں گے۔ اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ حضور 2 رکعتیں تو ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی، تو سرکار ان 2 رکعتوں کا حکم کیا ہے اور ان 2 رکعتوں کا حکم کیا ہے؟ اور پھر 17 ماہ جو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس نماز کا حکم کیا ہے؟ حضرات ذرا سمجھیے گا محبت رسول کا معیار کیا ہے، اطاعت رسول کا معیار کیا ہے۔ آج لوگوں نے ترازو اٹھائے، پیمانے اٹھائے، بات تو ہے سمجھنے کی، تعصب کی پٹی اتار کر اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، سوال یہ ہوا حضور 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعتیں تو ہم نے پڑھی آپ کے پیچھے بیت المقدس کی طرف، پھر آپ ادھر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے چہرہ پھیر لیا، 2 ادھر پڑھی، ان میں سے کون سی 2 ہوئی؟ سرکار نے فرمایا وہ 2 بھی ہو گئیں اور وہ 2 بھی ہو گئیں۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ مسئلہ قبلے کعبے کا نہیں تھا، مسئلہ تو تھا میرا، کیونکہ رب قبلہ اور سمت نہیں دیکھتا، رب تو یار کی رضا دیکھتا ہے۔ جب میں ادھر تھا تو 2 ادھر ہو گئی، جب ادھر گیا تو 2 ادھر ہو گئی، کیونکہ کعبے کا کعبہ میرا نبی ہے۔ مسئلہ تو تھا اطاعت رسول کا، حضور کی فرما برداری کا، جب وہ تم نے میری فرما برداری میں ادھر پڑھی، اطاعت میں پڑھی، تو وہ 2 بھی ہو گئی، اور وہ 2 بھی جن کو سمجھ آیا وہ بولیں، جن کو نہیں سمجھ آیا انہوں نے غور کرنا اس بات پر، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور کی اطاعت کا معیار کیا ہے۔ حضور کی ذات سے جدا ہو کر رب کی بارگاہ میں کوئی چیز قابل قبول ہو سکتی؟ حضرات گرامی قدر، جب بات آتی ہے حضور کے حسن کی تو پھر بریلی کے تاجدار کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں
اتنی سمجھ آ گئی آپ کو؟ انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں۔ پہلا مصرع حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دوسرا مصرع بات آئی حضور کی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں اس نے یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں نام پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کا شعر پڑھو تو بڑا لطف دیتا ہے، سمجھ آ جائے تو اور ہی چس دیتا ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماضی کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، یہاں سر کٹاتے ہیں، آج بھی کٹا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی ممتاز حسین قادری تک آج بھی کٹا رہے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی غیر ارادی طور پر، ان عورتوں کا ارادہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی عورتوں کے سامنے حسن یوسف آئے تو غیر ارادی طور پر ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہاں سر کٹاتے ہیں، ارادہ کر کے کٹاتے ہیں۔ وہاں عورتیں تھیں، یہاں مرد ہیں۔ وہ مصر تھا، یہ عرب ہے، وہاں انگلیاں کٹی، یہاں سر کٹتے ہیں، وہاں حسن ہے، یہاں نام ہے۔ اگر وہاں حسن پر انگلیاں کٹتی ہیں، یہاں نام پر سر کٹتے ہیں، تو خدا جانتا ہے کہ مصطفیٰ کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا، حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ حسن جس کے بارے میں محدثین نے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، لوگ پڑھ گئے دھوکے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کیا، حضور جنہوں نے حسن یوسف دیکھا انہوں نے تو انگلیاں کاٹ دی، آپ کو دیکھنے والوں کی یہ کیفیات نہیں ہوئی، یہ کیفیات۔ سرکار نے فرمایا جمالی مستور نایون الناس، عائشہ میرا حسن لوگوں نے دیکھا ہی کب ہے؟ کاش کہ یہ جملہ سمجھ آ جائے، میرا حسن لوگوں نے دیکھا ہی کب ہے؟ میرے حسن پر غیرت الہی نے، کیونکہ وہ محبوب ہیں ان کے، اور کوئی گوارا نہیں کرتا اپنا محبوب کسی کو دکھائے۔ وہ محبوب ہیں ان کے، محبوب عطا کیا تو احسان جتایا۔ قرآن میں بات جب حسن کی آئی تو فرمایا مجھے لباس بشریت میں بھیجا گیا، پردوں میں چھپا کر۔ کتنے پردے؟ کہا 70,000 پردوں میں میرے حسن کو چھپا کر بھیجا گیا۔ غیرت الہی نے جمال مصطفیٰ پر 70,000 پردے ڈال کر کائنات میں بھیجا۔ اگر حضور کے حسن سے ایک پردہ اٹھ جائے، کائنات کی کسی نگاہ میں طاقت نہیں وہ حضور کا چہرہ دیکھ کائنات کی کسی نگاہ میں طاقت۔ اور یہ تو حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن سے ایک پردہ اٹھا، بلکہ یوں کہوں وہ کہتے ہیں سرکہ اٹھنا اور ہے، سرکنا تجلی اور ہے، جلوہ اور ہے، ہٹنا اور ہے، سرکنا اور ہے۔ کہا وہ پردہ سرکہ تھا تو میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، میں حضور کی اس نورانیت کو برداشت نہ کر سکا۔ بشر کی رٹ لگانے والوں، کاش تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اگر حضور لباس بشریت میں نہ آتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجا۔ حضور چلے تو ہمیں چلنے کا طریقہ آیا، حضور نے کھایا تو ہمیں کھانے کا طریقہ آیا، حضور بیٹھے تو ہمیں بیٹھنے کا طریقہ آیا، حضور نے عبادت کی تو ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ آیا۔ نماز تو نام ہی حضور کی اداؤں کو ادا کرنے کا ہے۔ کیا سرکار نہیں فرماتے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ اگر حضور لباس بشریت میں نہ آتے تو کس آنکھ میں طاقت تھی وہ حضور کا جلوہ دیکھ سکتا؟ کہا یہ تو رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو لباس بشریت میں بھیجا، ورنہ اگر حضور اپنے حسن کے ساتھ آ جاتے، میں نہیں کہتا، صوفیاء، عرفاء، اولیاء، صلحاء سب نے یہ بات لکھی، اگر حضور اپنی حقیقت کے ساتھ آ جاتے سورج بھی اندھا ہو جاتا، چاند بھی اندھا ہو جاتا، کیونکہ سورج تو خیرات ہے حسن مصطفیٰ کی، اور چاند خیرات ہے حسن مصطفیٰ کی۔ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی تھوڑا سا اور آگے بڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے حضور کے حسن کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور سورج سے تشبیہ دی ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں کے اندر عادت یہی ہے جب کسی کا حسن بیان کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں فلاں اتنا سونا ہے جیسے چاند، یا فلاں اتنا خوبصورت ہے جیسے سورج۔
آپ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ عرف ہے، لوگوں میں عادت ہے کہ جب کسی کا حسن بیان کرتے ہیں تو سورج چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، ورنہ جب بات حضور کے حسن کی آئے گی تو لوگوں نے عادت کے مطابق کہا تو ہے کہ حضور چاند جیسے ہیں یا سورج جیسے ہیں، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کائنات میں وہ چیز وجود میں آئی نہیں جس کے ساتھ حضور کا حسن ملایا آپ نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے اور پھر غروب آفتاب کے وقت سورج غائب ہو جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے، جیسے جیسے طلوع صادق کی طرف رات بڑھتی ہے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے۔ چاند کا نور دن میں نہیں اور سورج کا نور رات میں، بولے مشکل بات تو نہیں ہے، سورج کا نور رات میں نہیں اور چاند کا نور دن میں، کہتے ہیں جبکہ حضور کا نور دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے، اس لیے سورج اور چاند سے حضور کے حسن کو تشبیہ دی جا سکتی، عرف کے مطابق لوگوں نے دی، لیکن کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں وہ چیز وجود میں نہیں آئی۔ حضرات گرامی قدر، جب بات حضور کے حسن کی آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ جو ان کی غلامی میں آئے پہلے ہم ان کے حسن کی بات بھی کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، فقہ حنفی کے وہ بانی ہیں، سراج الامہ، امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے ویسے تو لاکھوں شاگرد ہیں لیکن دو شاگردوں کو رب نے بڑی شہرت دی، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام محمد اتنے سونے تھے، جب ان کا جنازہ اٹھا تو عیسائی بھی روئے اور یہودی بھی روئے۔ عیسائیوں سے پوچھا تم کیوں روتے ہو، جنازہ تو ہمارے امام کا اٹھا ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے تو مسلمانوں کا امام، لیکن ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، جب ہم امام محمد کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے اگر یہ اتنا سونا ہے تو عیسیٰ کتنے سونے ہوں گے۔ یہودیوں نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن جب ہم امام محمد کا چہرہ دیکھتے تھے تو سوچتے تھے اگر یہ اتنے سونے ہیں تو موسیٰ کتنے سونے ہوں گے۔ اب امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مناظرہ ہوا ہے یہودی کے ساتھ، کتابیں اٹھا کر لایا، بعض لوگ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھا کر لایا مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس نے امام محمد کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ اتنی کتابیں اٹھا کر لایا مناظرہ کرنے کے لیے، صفحے پلٹنے تھے، برگردانی ہونی، دلائل کے انبار لگتے، ایک طرف سے دوسری طرف سے دلیلیں دی جاتی، بحث ہوتی، نتیجہ نکلتا، پھر پتہ چلتا کون مناظرہ جیتا، کون حق پر، کون باطل پر۔ لیکن یہ کیا ہوا، کتابیں کھولی نہیں، امام محمد کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ جب میں نے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہے۔ اگر رب نے ان کے غلاموں کو اتنا حسن عطا کیا ہے تو آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے چہرے کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بھی تڑپے۔ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص حضرات علماء ذی وقار، آج کی یہ محفل آقا کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا، اور اس بابرکت محفل کے اندر مجھے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اسی پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بنین و انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو، ہر رسول کو ایک خاص صفت کے ساتھ موصوف کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی صفت عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اور اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف کی جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ ہر نبی اور ہر رسول کو کوئی نہ کوئی صفت عطا کی گئی، لیکن ایک ذات ایسی کہ جس کے اندر سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کی گئی، اور وہ ذات آمنہ کے لال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام رسول اعظام کی خوبیوں کے، صفات کے، کمالات کے، عظمتوں کے، عزتوں کے جامع بن کر کائنات کے اندر آئے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند محبوبیت پر ایک ہی ہستی کو بٹھایا ہے، اور مسند محبوبیت پر جلوہ فرما اس ایک ہی ہستی کا نام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات گرامی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا قرب، اس کو میں اور آپ کیا سمجھ سکیں گے؟ اور آج اگر کوئی بندہ 1450 سال کم و بیش بیت گئے، آج کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور کے مقام کو سمجھ گیا، تو اس سے بڑا بے وقوف کائنات میں کوئی نہیں۔ اس لیے کہ حضرات گرامی قدر صوفیاء نے اپنی پوری زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر لکھنے اور پڑھنے میں گزار دی، اور آخری بات انہوں نے بھی یہی کی کہ ہم عظمت مصطفیٰ کے بے حد اور بے کنارہ سمندر کے ایک طرف کھڑے ہیں، اور ایک قطرے کو بھی ابھی نہیں پا سکے۔ خدا ہی جانتا ہے عظمت مصطفیٰ کے سمندر کی وسعتیں کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند کے عظیم سرخیل ہیں۔ سلسلہ نقشبند کے اندر ان کا ایک نام ہے، اور حضرت بایزید بسطامی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کیونکہ جن کے بارے میں حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھے کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سوالی بن کر بایزید کی قبر پر جاتا ہوں۔ وہ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی، جو حضرت داتا صاحب کے بھی دادا مرشد ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام ولیوں کی مجلس کے اندر وہ ہے جو جبریل کا مقام فرشتوں کی مجلس کے اندر ہے۔ وہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے حضور کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کے مناسب، آپ کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پوچھنے والے، نہ تیری عقل میں اتنی وسعت ہے، نہ میری عقل میں اتنی وسعت ہے کہ ہم حضور کا مقام سمجھ سکیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک عام بندے کے مقام کی جو انتہا ہے، وہ بندہ مومن کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو بندہ مومن کے مقام کی انتہا ہے، وہ نیک مومن کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو نیک مومن کے مقام کی انتہا ہے، وہ شہید کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو شہید کے مقام کی انتہا ہے، وہ مجتہد کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو مجتہد کے مقام کی انتہا ہے، وہ اوتاد کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو اوتاد کے مقام کی انتہا ہے، وہ ابدال کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو ابدال کے مقام کی انتہا ہے، وہ قطب کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو قطب کے مقام کی انتہا ہے، وہ غوث کے مقام کی ابتدا ہے۔ جو غوث کے مقام کی انتہا ہے، وہ غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہے۔
جو غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہے وہ تابعی کے مقام کی ابتدا ہے، جو تابعی کے مقام کی انتہا ہے وہ صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، پھر صحابہ کرام میں بیت رضوان والے افضل ہیں، ان سے اوپر احد والے ہیں، ان سے اوپر بدر والے ہیں، ان سے اوپر عشرہ مبشرہ ہے، ان سے اوپر چاروں یار ہیں، ان سے اوپر یار غار ہے۔ یار غار کے مقام کی جو انتہا ہے وہ مقام نبوت کی ابتدا ہے، جو مقام نبوت کی انتہا ہے وہ مقام رسالت کی ابتدا ہے، جو مقام رسالت کی انتہا ہے وہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، جو اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہ مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ مقام مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، یہ صرف خدا جانتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو کیا بنا کر کائنات میں بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ کیا بتائیں گے حضور کا مقام۔ وہاں وہ ہیں جن کی دوستی حضور سے اس وقت ہوئی جب عمر 18 سال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے عمر 18 سال ہے، دوستی ہوئی سرکار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بھی رہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، مدینہ کے بازاروں میں بھی ساتھ، مکہ کے کوثاروں میں بھی ساتھ، خلوت میں بھی ساتھ، جلوت میں بھی ساتھ، صبح میں بھی ساتھ، شام میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور آج مزار میں بھی ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں پوری کائنات میں جتنا قرب میرے نبی کا صدیق اکبر کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا۔ اتنا قرب کہ حضرت فاروق اعظم بھی ہاتھ باندھ کر کہیں پیارے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، وہ ایک رات غار سور والی مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ دو ہی تھے، وہ ان کو دیکھتے تھے یا ان کو دیکھتے تھے، اور دیکھنے میں جمال مصطفیٰ کا ایسا رنگ چڑھا جب دونوں مدینہ طیبہ پہنچے تو لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہاں اتنا قرب حضرت صدیق اکبر کو ملا، لیکن وہ بھی ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں سونےوں تہاڈی حقیقت کی ہے، آپ کی حقیقت ہے کیا حضور، آپ کیا بن کر آئے ہیں۔ یہ سوال اس لیے ہوا تھا کہ ایک طرف تو طائف کا منظر ہے جس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ نبی تو مجبور محض ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کہا وہاں جب لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق ہے، جگتا ہے، تنہا ہے۔ تو جواب میں کیا ہوا؟ اہل طائف کے لونڈے دو کتاروں میں کھڑے ہو گئے، کسی نے ہاتھ سے اذیت دی، کسی نے زبان سے اذیت دی، کسی نے گالیوں کا تیر مارا، کسی نے تانوں کا نیزہ پھینکا، حتیٰ کہ حضور کے جسم مقدس سے خون نکل کر نالین میں جمع ہو گیا۔ ایک منظر تو لوگوں نے وہ دیکھا، دوسرا منظر یہ تھا معراج کی رات آتی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں، حضور کو دولہا بنا کر براق پر بٹھا کر مسجد اقصی، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے حضور منزلیں طے کرتے کرتے وہاں پہنچے جہاں حضور سے پہلے بھی کوئی نہیں گیا، بعد میں بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ سر کی آنکھوں سے رب کا جلوہ دیکھ کر اعلان کیا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ عرض کیا حضور ہم طائف کا بھی منظر دیکھتے ہیں، معراج کا منظر بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ہے یہ بھی ہے، آپ کی حقیقت ہے کیا؟ فرمایا پیارے ابو بکر مجھے رب نے کیا بنا کر بھیجا ہے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں اور آپ کیا بتائیں گے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ لوگ ترازو لے کر نکلے، پیمانے لے کر نکلے، کائنات میں وہ ترازو بنا نہیں ہے، کائنات میں وہ پیمانہ بنا نہیں ہے جو حضور کی عظمت کو تول سکے، جو حضور کی عظمت کو ماپ سکے۔ حضرات گرامی قدر، وہ خصائص، وہ انفرادی خصائص، وہ کمالات، وہ اعزازات، وہ خصائص اور خوبیاں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، ان میں پہلے نمبر پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جتنا سونا میرا نبی ہے
جن کو مزہ آیا اس بات کا وہ سبحان اللہ کہیں۔ جتنا سونا میرا نبی ہے اتنا سونا کائنات میں پہلے بھی کوئی نہیں آیا اور بعد میں قیامت تک آئے گا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ گواہی اس کی جن کے لیے حضور فرمائے یا علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی دموں کا دمی روح کا روحی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیری روح میری روح، تیرا وجود میرا وجود، اور علی تیرا خاندان میرا خاندان، تیرا قبیلہ میرا قبیلہ، جو تجھ سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھے، جو مجھ سے محبت رکھے وہ تجھ سے محبت رکھے، علی جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔ وہ مولا کائنات فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی ہم نے حضور کی مثل حضور سے پہلے بھی نہیں دیکھا اور حضور کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ تو آئے بعد میں ہیں، پہلے کی بات تو وہ کرے جو پہلے موجود ہو، آپ آئے بعد میں ہیں، کیونکہ حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا تو 40 سال عمر تھی حضور کی۔ ویسے یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار پہلے بھی نبی تھے، اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، ورنہ وہ اپنے حضرت آمینہ طیبہ کے بطن پاک میں بھی حضور نبی تھے۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ قبیلہ بنی سعد گئے تو تب بھی حضور نبی تھے، اسی لیے تو بکریاں ریوڑ سے نکل کر حضور کے قدموں سے لپٹ جاتی تھی، اور کوئی مریض آتا تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کے تکلیف والی جگہ پر رکھ دیتی، رب شفا عطا کر دیتا۔ اظہار نبوت 40 سال کی عمر کے اندر حضور نے فرمایا۔ حضرات گرامی قدر اس وقت 10 سال عمر ہے حضرت مولا کائنات کی، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا کائنات ہیں، 30 سال چھوٹے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حضور سے پہلے بھی حضور جیسا۔ لوگوں نے کہا آپ تو آئے بعد میں ہیں، بات وہ کی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، فرمانے لگے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ترازو نہیں اٹھائے جاتے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں پیمانے نہیں ہوتے۔ آیا میں بعد میں ہوں لیکن میرا ایمان یقین اور ایقان کہتا ہے نبی سے پہلے بھی نبی جیسا کوئی نہیں تھا، نبی کے بعد بھی نبی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اسی مضمون کو بیان کیا حضرت حسان بن ثابت نے، وہ کہتے ہیں وَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ تو عَيْنِي، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حسان آپ نے تو پوری کائنات دیکھی نہیں، تو یہ دعویٰ تو وہ کرے جس کائنات کا ہر بندہ جس کی نگاہوں میں ہو، وہ یہ بات کرے کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیکھا ہو، تو یہ دعویٰ تو وہ کرے جس نے کائنات کا ہر حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہو۔ بات یہاں بھی وہی آئی کہ بات جب حضور کی ہو تو ترازو اور پیمانے نہ اٹھاؤ، کہنے لگے میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میرا ایمان کہتا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں کیا کسی اور نے بھی حضور جیسا سونا دیکھا نہیں ہے، کیونکہ سرکار جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اور میں یہاں کہ اہل سنت خلقت مبرئا من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ رب نے اپنے حبیب کو حبیب کی چاہت اور مرضی کے مطابق بنایا۔ حضرات گرامی قدر ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا، بات مشکل ہے اس کو آسان کر کے میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تحویل قبلہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے تو آپ جب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے حضور امامت فرماتے تو کعبۃ اللہ کی سیدھ میں ہی بیت المقدس بھی تھا۔ جب سرکار مدینہ طیبہ آئے تو وہاں یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت المقدس اور کعبۃ اللہ مخالف سمت میں آ گئے، آمنے سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حکم دیا گیا، بعض روایات میں ہے کہ اختیار دیا گیا، تو نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ 17 ماہ حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں نے تانا دیا مسلمانوں تم دین کی بات کرتے ہو، اسلام کی بات کرتے ہو، تمہارا تو اپنا قبلہ ہی کوئی نہیں، جس قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں اسی قبلے کی طرف تم منہ کرتے ہو۔ اگر اسلام آیا ہے، دین ہے، تو تمہارا اپنا قبلہ بھی ہونا چاہیے تھا، قبلہ تو وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو حضور
نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آیا، دل میں خیال آیا کہ کاش رب کائنات کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دے اور یہ یہودی جو تانا دیتے ہیں ان کا تانا ختم ہو جائے۔ مدینہ طیبہ کے ایک محلہ تھا، آپ جانتے ہیں کون سا محلہ جہاں آج مسجد قبلتین ہے؟ اس محلے میں حضور دعوت پر گئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، پیچھے جو صحابہ کرام کھڑے تھے ان مقتدیوں نے 10 تو وہ تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جماعت خوش نصیبوں کی پیچھے کھڑی تھی، صحابہ کرام کی جماعت تھی پیچھے، اور آپ جانتے ہیں صحابی کون ہے جس کے بارے میں میرے دادا مرشد حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں لاکھوں اقواس، اقطاب، ابدال، اولیاء، صلحاء، عرفاء مل کر لاکھوں سال عبادت کریں، وہ صحابی کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کہتے ہیں مسئلہ عبادت کا نہیں، مسئلہ ایمان والی نگاہ سے چہرے رسول کو دیکھنے کا۔ رب نے اپنی عبادت میں وہ اجر نہیں رکھا جو اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھنے کا اجر رکھا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی ہو، چاہے اسے ایک سجدہ کرنے کا بھی موقع، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی آئے، ایک صاحب آئے بکریاں چراتے چراتے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے حضور سامنے میدان کارزار گرم ہے، میں پہلے جا کے لڑوں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا جہاد بھی تب فائدہ دے گا جب تو ایمان لائے گا، پہلے کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر اب نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، کلمہ پڑھ کر میدان میں پہنچ گئے، رب نے شہادت کی موت عطا کر دی۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک سجدہ نہیں کیا، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر شہادت کی موت ملی۔ میرے نبی کی زبان اقدس سے لفظ جاری ہوئے، سرکار نے فرمایا بڑا خوش نصیب ہے، عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گیا ہے، کیونکہ مقام صحابیت پر فائز ہو گیا۔ عبادت نہیں کی، یہی بات کہا، رب نے اپنی عبادت میں وہ اجر نہیں رکھا جو ایمان والی نگاہ چہرے رسول پر پڑ جانے کا اجر ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ سرکار مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ظہر کی نماز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اس منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب حضرات گرامی قدر بات تو یہ ہے کہ تیسری رکعت میں جبریل آئے، رب کا حکم سنایا کہ رب فرماتا ہے کہ آپ جس قبلے پر آپ راضی ہیں، آپ نماز کی حالت میں اس قبلے کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیں۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، جبریل آئے، حضور نے دیکھا، جبریل نے رب کا حکم سنایا، حضور نے دیکھا۔ جبریل کو آتا ہوا بھی صحابہ کرام نے نہیں دیکھا، جبریل کو جاتا ہوا بھی صحابہ کرام نے، جبریل کو رب کا حکم سناتا ہوا بھی صحابہ کرام نے نہیں دیکھا۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، رب کا حکم پیش کیا کہ آپ نماز کی حالت میں جس قبلے پر آپ راضی ہیں اس قبلے کی طرف آپ منہ کر لیں۔ سرکار نے چہرہ انور پھیرا، تیسری رکعت ہے، بات کسی سے نہیں کی، حضور صفوں کو توڑتے ہوئے اس طرف سے اس طرف آ گئے۔ صحابہ کرام نے نماز توڑ کر زبان سے پوچھنا تو دور کی بات ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی کسی سے نہیں پوچھا ہوا کیا ہے۔ حضور تو پہلے ادھر کھڑے تھے، اب ادھر چلے گئے، بلکہ صحابہ کرام نے صفوں میں کھڑے کھڑے اپنے چہروں کو پھیر کر ادھر کیا جدھر میرے نبی کا چہرہ تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے چہرے پھیر کر ادھر کیے جدھر قبلہ تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام کو تو خبر نہیں قبلہ بدل گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے چہروں کو پھیر کر ادھر کیا جدھر میرے نبی کا چہرہ تھا، اور دنیا والوں کو بتایا نماز پڑھتے ہوئے سمت اور قبلہ ہم پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، ہم تو نماز میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیونکہ کعبے کا کعبہ تو یہ ہے، کعبے کا کعبہ تو یہ ہے،
حضرات گرامی قدر اب دیکھیے قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ تعویل قبلہ کا واقعہ ہو چکا، صدیاں بیت گئی، ماضی کی بات ہے، لیکن قرآن جس اسلوب سے بیان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا دیکھ لیا، قرآن کہتا ہے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ماضی کی بات ہے، لیکن قرآن ماضی کی بات نہیں کرتا۔ قرآن کے اس لفظ کا ترجمہ آج بھی کوئی کرے تو یہی ہوگا، 14.5 کروڑ سال بعد بھی قرآن کے الفاظ کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن ماضی کی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا اصل میں رب کائنات بیان یہ کر رہا ہے، محبوب پیارے تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، ہم اسے ماضی کا قصہ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم ہر دور میں، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں قیامت تک تیرے چہرے کو یوں ہی تکتے رہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، وہ سوال یہ تھا کہ حضور 2 رکعتیں تو ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھی اور 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھی، تو سرکار ان 2 رکعتوں کا حکم کیا ہے اور ان 2 رکعتوں کا حکم کیا ہے؟ اور پھر 17 ماہ جو ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس نماز کا حکم کیا ہے؟ حضرات ذرا سمجھیے گا محبت رسول کا معیار کیا ہے، اطاعت رسول کا معیار کیا ہے۔ آج لوگوں نے ترازو اٹھائے، پیمانے اٹھائے، بات تو ہے سمجھنے کی۔ تعصب کی پٹی اتار کر اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ ذرا سمجھیے گا، سوال یہ ہوا حضور 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعتیں تو ہم نے پڑھی آپ کے پیچھے بیت المقدس کی طرف، پھر آپ ادھر تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے چہرہ پھیر لیا، 2 ادھر پڑھی، ان میں سے کون سی 2 ہوئی؟ سرکار نے فرمایا وہ 2 بھی ہو گئی اور وہ 2 بھی ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مسئلہ قبلے کعبے کا نہیں تھا، مسئلہ تو تھا میرا، کیونکہ رب قبلہ اور سمت نہیں دیکھتا، رب تو یار کی رضا دیکھتا ہے۔ جب میں ادھر تھا تو 2 ادھر ہو گئی، جب ادھر گیا تو 2 ادھر ہو گئی، کیونکہ کعبے کا کعبہ میرا نبی ہے۔ مسئلہ تو تھا اطاعت رسول کا، حضور کی فرما برداری کا، جب وہ تم نے میری فرما برداری میں ادھر پڑھی، اطاعت میں پڑھی، تو وہ 2 بھی ہو گئی، اور وہ 2 بھی جن کو سمجھ آیا وہ بولیں، جن کو نہیں سمجھ آیا انہوں نے غور کرنا اس بات پر، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور کی اطاعت کا معیار کیا ہے۔ حضور کی ذات سے جدا ہو کر رب کی بارگاہ میں کوئی چیز قابل قبول ہو سکتی؟ حضرات گرامی قدر جب بات آتی ہے حضور کے حسن کی تو پھر بریلی کے تاجدار کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، اتنی سمجھ آ گئی آپ کو، انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں۔ پہلا مصرع حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، دوسرا مصرع بات آئی حضور کی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں اس نے یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہاں نام پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کا شعر پڑھو تو بڑا لطف دیتا ہے، سمجھ آ جائے تو اور ہی چس دیتا ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماضی کی بات ہے، ماضی کی بات ہے، یہاں سر کٹاتے ہیں، آج بھی کٹا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر غازی ممتاز حسین قادری تک آج بھی کٹا رہے ہیں۔ اس نے یوسف پہ کٹی غیر ارادی طور پر، ان عورتوں کا ارادہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی عورتوں کے سامنے حسن یوسف آئے تو غیر ارادی طور پر ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ یہاں سر کٹاتے ہیں، ارادہ کر کے کٹاتے ہیں۔ وہاں عورتیں تھیں، جہاں مرد ہیں، وہ مصر تھا، یہ عرب ہے، وہاں انگلیاں کٹی، جہاں سر کٹتے ہیں وہاں حسن ہے، جہاں نام ہے، اگر وہاں حسن پر انگلیاں کٹتی ہیں، جہاں نام پر سر کٹتے ہیں، تو خدا جانتا ہے چہرے مصطفیٰ کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا، حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر وہ حسن جس کے بارے میں
मुहद्दिसीन ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, लोग पढ़ गए धोखे में। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा ने अर्ज किया, हुजूर जिन्होंने उसने यूसुफ देखा उन्होंने तो उंगलियां काट दी। आपको देखने वालों की ये कैफियत नहीं हुई, ये कैफियत। सरकार ने फरमाया, जमाली मस्तूर नास, आयशा मेरा हुस्न लोगों ने देखा ही कब है। काश के ये जुमला समझ आ जाए, मेरा हुस्न लोगों ने देखा ही कब है। मेरे हुस्न पर गैरत इलाही ने, क्योंकि वो महबूब है उनके, और कोई गवारा नहीं करता अपना महबूब किसी को दिखाए। वो महबूब है उनके, महबूब अता किया तो एहसान जताया। कुरान में बात जब हुस्न की आई तो फरमाया, मुझे लिबास बशरियत में भेजा गया, पर्दों में छुपाकर। कितने पर्दे? कहा 70,000 पर्दों में मेरे हुस्न को छुपाकर भेजा गया। गैरत इलाही ने जमाल मुस्तफा पर 70,000 पर्दे डालकर कायनात में भेजा। अगर हुजूर के हुस्न से एक पर्दा उठ जाए, कायनात की किसी निगाह में ताकत नहीं हो हुजूर का चेहरा देख सकता। कायनात की किसी निगाह में ताकत। और ये तो हजरत एहसान बिन साबित फरमाते हैं कि हुजूर के हुस्न से एक पर्दा उठा, बल्कि यूं कहूं वो कहते हैं सिरका उठना और है, सिरकना तजल्ली और है, जलवा और है, हटना और है, सिरकना और है। कहा वो पर्दा सिरका था तो मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। मैं हुजूर की उस नूरानियत को बर्दाश्त न कर सका। बशर की रट लगाने वालों, काश तुम इस बात को समझ जाओ कि अगर हुजूर लिबास बशरियत में ना आते, ये तो अल्लाह का एहसान है कि उसने अपने महबूब को लिबास बशरियत में भेजा। हुजूर चले तो हमें चलने का तरीका आया, हुजूर ने खाया तो हमें खाने का तरीका आया, हुजूर बैठे तो हमें बैठने का तरीका आया, हुजूर ने इबादत की तो हमें इबादत करने का तरीका आया। नमाज तो नाम ही हुजूर की अदाओं को अदा करने का है। क्या सरकार नहीं फरमाते नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो? अगर हुजूर लिबास बशरियत में ना आते तो किस आंख में ताकत थी वो हुजूर का जलवा देख सकता। कहा यह तो रब का एहसान है कि उसने अपने हबीब को लिबास बशरियत में भेजा, वरना अगर हुजूर अपने हुस्न के साथ आ जाते, मैं नहीं कहता, सूफिया, उरफा, औलिया, सुलहा सब ने ये बात लिखी, अगर हुजूर अपनी हकीकत के साथ आ जाते, सूरज भी अंधा हो जाता, चांद भी अंधा हो जाता। क्योंकि सूरज तो खैरात है उसने मुस्तफ़ा की, और चांद खैरात है उसने मुस्तफ़ा की। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस से देलवी थोड़ा सा और आगे बढ़े, आप फरमाते हैं कि ये जो लोगों ने हुजूर के हुस्न को चांद से तशबीह दी है और सूरज से तशबीह दी है, आप फरमाते हैं लोगों के अंदर आदत यही है, जब किसी का हुस्न बयान करते हैं तो कह देते हैं फलां इतना सोना है जैसे चांद, या फलां इतना खूबसूरत है जैसे सूरज। आप फरमाते हैं हकीकत यह है कि उर्फ है, लोगों में आदत है कि जब किसी का हुस्न बयान करते हैं तो सूरज चांद से तशबीह देते हैं, वरना जब बात हुजूर के हुस्न की आएगी तो लोगों ने आदत के मुताबिक कहा तो है कि हुजूर चांद जैसे हैं या सूरज जैसे हैं। कहते हैं हकीकत यह है कायनात में वो चीज वजूद में आई नहीं जिसके साथ हुजूर का हुस्न मिलाया। आपने उसकी वजह भी लिखी है। आप कहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी कम होती जाती है और फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज गायब हो जाता है, फिर चांद निकलता है। जैसे जैसे तुलुए सादिक की तरफ रात बढ़ती है तो चांद भी गायब हो जाता है। चांद का नूर दिन में नहीं और सूरज का नूर रात में। बोले मुश्किल बात तो नहीं है। सूरज का नूर रात में नहीं और चांद का नूर दिन में। कहते हैं जबकि हुजूर का नूर दिन में भी है रात में भी है, इसलिए सूरज और चांद से हुजूर के हुस्न को तशबीह दी जा सकती। उर्फ के मुताबिक लोगों ने दी, लेकिन कहते हैं हकीकत यह है कि कायनात में वो चीज वजूद में नहीं आई। हज़रात गिरामी कदर जब बात हुजूर के हुस्न की आती है तो मैं अर्ज करता हूं कि जो उनकी गुलामी में आए पहले हम उनके हुस्न की बात भी करें। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने भी सुना, मैंने भी सुना। फिक़्ह हनफी के वो बानी हैं, सिराजुल उम्मा, इमामुल आइम्मा हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आपके वैसे तो लाखों शागिर्द हैं, लेकिन दो शागिर्दों को रब ने बड़ी शोहरत दी,
حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اب امام محمد اتنے سونے تھے جب ان کا جنازہ اٹھا تو عیسائی بھی روئے اور یہودی بھی روئے. عیسائیوں سے پوچھا تم کیوں روتے ہو، جنازہ تو ہمارے امام کا اٹھا ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے تو مسلمانوں کا امام، لیکن ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں. جب ہم امام محمد کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے اگر یہ اتنا سونا ہے تو عیسیٰ کتنے سونے ہوں گے. یہودیوں نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا نہیں، لیکن جب ہم امام محمد کا چہرہ دیکھتے تھے تو سوچتے تھے اگر یہ اتنے سونے ہیں تو موسیٰ کتنے سونے ہوں گے. اب امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مناظرہ ہوا ایک یہودی کے ساتھ، کتابیں اٹھا کر لایا. بعض لوگ صرف کتابوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کتابیں اٹھا کر لایا مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس نے امام محمد کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پوچھنے والوں نے پوچھا تو اتنی کتابیں اٹھا کر لایا مناظرہ کرنے کے لیے، صفحے پلٹنے تھے، برگردانی ہونی، دلائل کے بار لگتے، ایک طرف سے دوسری طرف سے دلیلیں دی جاتی، بحث ہوتی، نتیجہ نکلتا، پھر پتہ چلتا کون مناظرہ جیتا، کون حق پر، کون باطل پر. لیکن یہ کیا ہوا، کتابیں کھولی نہیں، امام محمد کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. اس نے کہا بات یہ ہے کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ جب میں نے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہے. اگر رب نے ان کے غلاموں کو اتنا حسن عطا کیا ہے تو آقا کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ان کے چہرے کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا. حضرات گرامی قدر جنہوں نے ان کو دیکھا وہ بھی تڑپے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا حضور کا حسن تو بیان کرو. کہنے لگے اویس میں کیا بیان کروں گا، ہم نے تو حضور کے ایک پرتو ہی دیکھا ہے. اس نے حضور ہے کیا یہ رب جانتا ہے، کیونکہ وہ تو لباس بشریت میں آئے، 70,000 پردوں میں آئے. اور یہی بات لاہور میں لیٹے ہوئے عاشق رسول نے کہی جس کو غازی علم الدین شہید کہا جاتا ہے. جب موت کے آرڈر جاری ہوئے نا تو مولا کائنات کی زیارت ہوئی اور مولا کائنات نے فرمایا کہ علم الدین تم تیار رہنا، تمہیں حضور کی عدالت میں پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ غازی علم الدین شہید کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں پڑھے، مدرسے میں نہیں گئے، تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی، لیکن حضرت پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ملنے گیا غازی علم الدین سے. آپ جانتے ہیں کہ پیر سیال اتنے بڑے عالم تھے، حافظ قرآن تھے. کہتے ہیں جب میں سامنے جا کر بیٹھا تو کوئی بات ذہن میں آئے ہی نہ. پھر میں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دی اور سورہ یوسف میں بھی اٹک جاؤں، بار بار رک جاؤں، بھول جاؤں. حالانکہ حافظ قرآن تھے اور جس کے سامنے پڑھ رہے ہیں وہ حافظ قرآن نہیں ہے. کہتے ہیں میں بھول جاؤں، لوگوں میں علم الدین دے. باہر آ کر لوگوں سے کہا قسم خدا کی لباس علم الدین کا ہے، بندہ کوئی اور ہے. 21 سال عمر تھی غازی علم الدین شہید کی. کتنی؟ 21 سال. حضور کی زیارت ہوئی تو سرکار نے فرمایا علم الدین تمہاری عمر 21 سال ہے، تم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے. کیونکہ عشق اور محبت عمریں نہیں دیکھتے، رنگ بھی نہیں دیکھتے، زبان بھی نہیں دیکھتے، نسل بھی نہیں دیکھتے، قبیلے نہیں دیکھتے، وطن نہیں دیکھتے. اگر عشق رنگ، زبان، نسل، قبیلہ، وطن دیکھتا تو بلال کعبے کی چھت پہ نظر نہ آتے. سلمان فارسی تو فارس سے آئے تھے، عرب نہیں تھے، ایران سے آئے تھے. زبان ان کی عربی نہیں تھی، رنگ عربیوں والا نہیں تھا، وطن عرب نہیں تھا. حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت سے ہے. بلال حبشی حبش سے آئے، رنگ، زبان، نسل، قبیلہ، وطن عربوں والا نہیں. حضور نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا. صہیب رومی روم سے آئے، لیکن جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے آئے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا سارا مال زمین کے اندر دفنا کر آئے تھے. آج کا کروڑوں روپیہ تھا. وہ راستے میں کافر کھڑے تھے. کدھر؟ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ سنیے. سارا مال چھوڑ کر آئے. کافروں نے روکا، کہا یا تو مار دیں گے یا واپس مکہ بھیجیں گے، مدینے نہیں تم جا سکتے. کہنے لگے میں حضور کی محبت میں تڑپ رہا ہوں، جب سے حضور گئے ہجرت کر کے مجھے یہاں سکون نہیں آ رہا.
میں جاؤں گا، جب مر جاؤں گا یہ مدینہ طیبہ پہنچوں گا، واپس نہیں جانا میں نے۔ اب انہوں نے کہا اچھا چلو ڈیل کرتے ہیں، مال دے دو۔ آپ نے کہا مال چاہیے، وہ زمین میں دفنایا ہے، سارا مال لے لو، مجھے حضور کے پاس جانے دو۔ اب ادھر سے صہیب رومی چلے اور ادھر مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور جلوہ گر ہے۔ صہیب رومی دور سے آئے، دور سے آئے۔ اب خبر کس نے دی ہے؟ فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ اٹھ کر کھڑے ہو، استقبال کرو صہیب کا، بڑے نفع والا سودا کر کے آیا ہے۔ وہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے، نسل نہیں دیکھی جاتی، قبیلے، زبان، وطن نہیں دیکھا جاتا۔ 21 سال عمر ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا ہی کیا علم الدین، اگر تم چاہو تو میرے نام پر موت آ سکتی ہے، چاہو تو زندگی میں مہلت مل جائے گی، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، کیونکہ ہم نے کائنات کے مالک اور مختار نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں شریعت تو ساری رب نے مقرر کر کے اپنے محبوب کے حوالے کی ہے کہ محبوب آپ جس طرح چاہیں اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الدین بتاؤ تم جو کہو گے وہ ہوگا، تمہیں میرے نام پر موت چاہیے یا زندگی میں مہلت چاہیے؟ تو غازی علم الدین شہید نے جو جواب دیا سنی اور تڑپ جائیے۔ غازی علم الدین شہید نے عرض کیا حضور مرتے تو آپ کے نام پر تب بھی تھے جب دیکھا نہیں تھا، آپ کے نام پر قربان تو تب بھی ہوتے تھے جب دیکھا نہیں تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب جو بعد میں آنی ہے بھی آ جائے۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی تڑپے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپے۔ حضرات وقت بہت ہو گیا، میں جو خصائص بیان کر رہا تھا اس میں ایک اور بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات رب نے دیے ان میں سے سرکار فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اب بتائیے نبی اور امتی میں فرق ہے یا نہیں؟ ہم تو حال دیکھتے ہیں صرف، وہ بھی ایک لمٹ کے اندر، زیادہ دور ہماری نگاہ جا سکتی۔ سرکار ماضی بھی دیکھتے ہیں، حال بھی دیکھتے ہیں، استقبال بھی دیکھتے ہیں، تینوں زمانے نگاہ نبوت میں برابر ہیں۔ حضور جیسے سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے ہیں، اور عرش سے پار بھی ان کی نگاہیں جاتی ہیں۔ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرات یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حدیث صرف پڑھی یا پڑھائی نہیں، گھول کے پلائی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ بن عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو بخاری نہیں آتی۔ حدیث پڑھنے کے لیے بھی عشق رسول میں دھڑکنے والا دل چاہیے، محبت رسول میں دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان انڈیا میں ہندوستان کے اردو بازار ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے جو بدعقیدہ آدمی تھا اس نے زمین سے تنکا اٹھا کر آپ سے ایک سوال کیا کہ سردار احمد تم کہتے ہو کہ حضور کو علم غیب ہے اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو بتاؤ اس تنکے کو جانتے ہیں یا نہیں؟ اس تنکے کو جانتے ہیں یا؟ ہم بات کرتے ہیں عرش سے پار کی، یہ تنکوں سے ہی نہیں نکلے ابھی تک۔ ہم تو بات کرتے ہیں عرش سے پار کی، ہم کہتے ہیں کہ اور کوئی غیب کا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب سرکار نے رب کا جلوہ دیکھ لیا تو پیچھے رہ کیا گیا؟ کہا اس تنکے کو حضور جانتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ تنکا حضور کو جانتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا میرے ذہن میں تو ایسی کوئی روایت نہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہوں کہ یہ تنکا حضور کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا روایت میں سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی ہر خشک اور تر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کائنات کی اس خشک اور تر چیز میں یہ تنکا شامل ہے یا نہیں؟ کہا شامل ہے، تو فرمایا جانتا ہے یا نہیں؟ کہا جانتا ہے، تو فرمایا تیری عقل کا ماتم نہ کروں، اگر ایک بے جان تنکا جانتا ہے حضور کو تو حضور جو جانے کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو حیات کائنات ہے، جو مرکز کائنات ہے، اگر تنکا حضور کو جانتا ہے تو حضور تنکوں کو کیوں نہیں جانتا؟ انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم، اور انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم۔ آخری بات ذوق والی،
چونکہ میں چشتی ہوں اور چشتی رنگ میں ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں محفل سجاتے ہو، جس کی محفل ہے ان کو کون خبر دیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم یہاں سلام پڑھتے ہو، جن پر پڑھتے ہو ان کو کون خبر دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں رابطوں کے لیے شاید مشکلات پیش آئیں گی۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، پوچھنے والے کے تعصب کی حد یہ ہے کہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے وہ نمبر ڈائل کر کے 7 سمندر پار بات بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم اس سے پوچھیں کہ تیری آواز کیسے جاتی ہے، تو کہے گا سائنس کا کمال ہے۔ تو ہم عرض کریں گے اگر سائنس پر تجھے یقین ہے، خدا کی قدرت پر یقین نہیں؟ خدا چاہے تو اپنے بندوں کی آواز اپنے نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچا سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ نہیں، سائنس مفروضوں کی بات نہیں کرتی، زبانی کلامی بات نہیں، پریکٹیکل کی بات ہے، اور وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر ٹاور لگا ہے، بوسٹر ہے، مواصلاتی نظام ہے، لہروں کے ذریعے رابطے جڑتے ہیں، آواز جاتی ہے لہروں کے ذریعے، تصویریں جاتی ہیں لہروں کے ذریعے، ہمارے رابطے تو لہروں کے ذریعے جڑتے ہیں، ٹاوروں سے جڑتے ہیں۔ تمہارے سلام کی آواز کیسے جاتی ہے، تمہارے یہ محافل وہاں کیسے پہنچتی ہیں؟ تو ہم کہیں گے تمہارے ٹاوروں کے سگنل تو کبھی کبھی ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ٹاور جام بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس بارگاہ سے رابطے کے لیے جو ٹاور پکڑے ہیں نا، ان کے سگنل کبھی ڈاؤن نہیں ہوتے اور ان کے ٹاور کبھی جام نہیں ہوتے۔ اگر بارگاہ رسول سے تعلق جوڑنے والے ہمارے ٹاور تم نے دیکھنے ہو، جاؤ بغداد میں جا کر گیارہویں والے پیر کا ٹاور دیکھو، لاہور میں داتا علی اجمیری کا ٹاور دیکھو، پاک وطن میں بابا فرید کا ٹاور دیکھو، قصور میں بابا بلے شاہ کا ٹاور دیکھو، سرہنگ میں مجدد الفسانی کا ٹاور دیکھو، اور گولڑا میں پیر میرے علی کا ٹاور دیکھو، بریلی میں امام احمد رضا کا ٹاور دیکھو، کیونکہ ولی ہوتا وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ یہاں لاہور میں عرس شروع ہے آج کل، یا ہو گیا یا ہونے والا ہے، حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ جانتے ہیں اتنے بلند پایا ولی کامل تھے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دہلی سے بار بار ان کی زیارت کرنے آتے تھے لاہور۔ انہوں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہ آپ بار بار یہاں آتے ہیں، آپ اپنا کوئی تصنیف کا کام کریں، اور حکم دیا کہ آپ مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھیں، حدیث کی شرح لکھیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت شاہ ابو المعالی کے کہنے پر مشکوٰۃ شریف کی شرح لکھی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضور یہ جو پابندی آپ نے لگائی ہے نا، یہ اٹھا دیں، میں تڑپ رہا ہوں آپ کی زیارت کے لیے۔ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو سارے مانتے ہیں، لیکن یہ بھی مانو کہ وہ بھی ولیوں والے تھے، وہ بھی نسبت والے تھے۔ تو حضرت شاہ ابو المعالی کے ساتھ بڑی عقیدت تھی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو۔ اب حضرت شاہ ابو المعالی جن کا مزار گوال منڈی میں ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اتنی بلند پایا شخصیت، روحانی مقام یہ کہ مرید گیا مدینہ طیبہ، کہنے لگا پیر جی کوئی پیغام ہو، آپ نے فرمایا اس بارگاہ کے ایک ہی پیغام ہے، جب سرکار کے مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، اپنا سلام پیش کرو تو میری طرف سے بھی کہنا کہ حضور آپ کے در کا کتا ابو المعالی اس نے سلام بھیجا ہے۔ وہاں تو کیفیات یہ ہیں، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ وہاں تو انسان کیفیات کے سمندر میں بہتا چلا جاتا ہے۔ اپنا سلام پیش کر کے اپنے پیر کا سلام پیش کرنے لگے، وہی لفظ جو پیر طریقت نے کہے تھے زبان پر آتے آتے رک گئے۔ سوچنے کے لیے ایسے لفظ بولوں، لفظ بدل کر کہا حضور میرے پیر کامل شاہ ابو المعالی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرات گرامی قدر قبر رسول سے آواز آئی، فرمایا اس طرح نہیں، اس طرح کہہ جس طرح ابو المعالی نے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور تو اپنے غلاموں کے چہرے بھی جانتے ہیں، دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، زبان کے لفظوں کو لفظ نہ بھی نکلے تو حضور جانتے ہیں، حضور دلوں کی کیفیات جانتے ہیں، اس لیے کہ حضور جانے کائنات ہیں، مرکز کائنات ہیں، حیات کائنات ہیں، روح کائنات ہیں۔ آج امت زندہ ہے تو حضور کے دم سے زندہ ہے۔ مغرب جانتا ہے اس امت کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بھوک سے یہ نہیں مرتے، بموں سے یہ نہیں مرتے، ان کو مارنے کا ایک ہی طریقہ، ان کے دلوں سے محبت نکال دو حضور کی۔
اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہا یہ بھوک سے نہیں مرتا, حضور کی محبت نکال کے دیکھو مر جائے گا. لیکن ہم کل بھی حضور کے غلام تھے, آج بھی حضور کے غلام ہیں. ہمارا جینا بھی حضور کے لیے, مرنا بھی حضور کے لیے. وما علینا الا البلاغ.